السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے تمام بھائی اور تمام بہنیں خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ کا فضل ہے ہماری قرآن کلاس جو ہے وہ بڑی خیر و عافیت کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ جاری و ساری۔ اللہ تعالیٰ اس کو پائے تکمیل تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ آج ہماری یہ جو قرآن کلاسز ہے یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور آج آپ کو ہماری قرآن کلاس کا ماحول جو ہے وہ تھوڑا سا بدلا ہوا، اچھا خاصا بدلا ہوا محسوس ہو رہا ہوگا، کیونکہ اب تک ہم قرآن کلاسز جو ہے وہ دوسرے طریقے سے پڑھتے تھے، اس کا ماحول ہی دوسرا ہوتا تھا۔ اب ہم نے اس کو بدل دیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اب تھوڑی سی پڑھائی جو ہے وہ ایڈوانس لیول کی ہوگی۔ ابھی تک جو پڑھائی ہو رہی تھی وہ بیسک لیول کی ہو رہی تھی، اور ایڈوانس لیول کی پڑھائی میں کچھ الفاظ بھی ایڈوانس لیول کے آئیں گے، اور اس کے اندر پھر ضرورت اس بات کی تھی کہ آپ کو ہر لفظ وہ صاف ستھرا نظر آئے، ہر لفظ جو ہے وہ بالکل واضح نظر آئے۔ اور میرے خیال سے اس کے اندر یہ ایک کمی تھی کہ اس کلاس کے اندر کہ الفاظ سارے آپ کو صاف طور سے نظر نہیں آ رہے تھے، حالانکہ ہماری کوشش تھی کہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ خیر، کسی نے کوئی شکایت تو کی نہیں، اور اللہ کا فضل ہے الفاظ بھی آپ کو سمجھ میں آ رہے تھے، قاعدہ لے کے بیٹھتے ہی ہیں سب لوگ، لیکن پھر بھی اس ضرورت کو محسوس کیا گیا کہ نہیں، اب ذرا ایڈوانس لیول کی پڑھائی ہو رہی ہے تو ہمارے ساتھیوں کو ہر چیز جو ہے وہ صاف صاف واضح نظر آئے۔ تو لہٰذا ہم نے آج سے اپنی کلاس کا جو سلسلہ ہے اس کو تھوڑا سا بدل دیا ہے، اس کو تھوڑا سا اپنی کلاس کو اپ گریڈ کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں سے درخواست ہے، قاعدے کھول لیجئے، نکال لیجئے اور اپنے سامنے رکھ لیجئے، باوضو ہو کر کے بیٹھ گئے ہوں گے، اللہ کا نام لیجئے اور پڑھائی شروع کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، سب سے پہلے پیج نمبر 30 کھل جاتا ہے، پیج نمبر 30 قاعدے کے اندر کھل جاتا ہے، اس کو کھول لیجئے، اپنے سامنے رکھ لیجئے، اور دیکھیے اب تک جو ہم نے پڑھا ایک مرتبہ اس کا ریویژن کریے، پھر اس کو جو شروع کرتے ہیں پڑھائی کو۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہم نے کیا پڑھا؟ مفردات، الگ الگ الفاظ۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہم نے کیا پڑھا؟ مرکبات، ملے ہوئے الفاظ۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہم نے کیا پڑھا؟ زبر زیر پیش، یعنی کہ حرکت جو بالکل نہیں کھنچتے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہم نے پڑھا حروف مدہ، یعنی زبر کے ساتھ الف، زیر کے ساتھ چھوٹی یا اور پیش کے ساتھ واؤ کو ملا دیا جائے تو ان کی آواز کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، یہ حروف مدہ ہے۔ چوتھے نمبر پر ہم نے یہ پڑھا۔ پھر پانچویں نمبر پر ہم نے پڑھا کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش۔ کیا کام تھا اس کا؟ وہی جو حروف مدہ کا کام تھا، ان کی آواز بھی حروف مدہ کی طرح لمبی کر کے پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے پڑھا کہ حروف لین، یعنی کہ معروف آواز کے ساتھ واو ساکن اور یا ساکن کو زبر والے لفظ کے ساتھ ملا دیں، معروف آواز کے ساتھ پڑھیں، بالکل نہیں کھینچے۔ تو اس کے بعد جو آواز ہمیں ملتی ہے اس کو حروف لین کہتے ہیں۔ اب باقاعدہ جتنا کچھ ہم نے پڑھا ہے اس پیج میں اس کا جو ہے ریویژن ہوگا۔ آج ہم سب سے پہلے اوپر کی 2 لائنیں پڑھیں گے، اس کے علاوہ بھی کچھ نہیں پڑھیں گے، صرف 2 لائنیں پڑھتے ہیں۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، با زبر با، آواز بالکل نہیں کھینچے گی، حرکت ہے۔ با کھڑا زبر با، آواز تھوڑی لمبی کھینچے گی، کھڑا زبر ہے۔ با الف زبر با، کھڑے زبر کے برابر آواز کھینچے گی، حروف مدہ ہے۔ با زیر بی، آواز بالکل نہیں کھینچے گی۔ با کھڑی زیر بی، تھوڑی آواز کھینچے گی، کھڑا زبر ہے۔ با یا زیر بی، تھوڑی سی آواز کھینچے گی، حروف مدہ ہے، یا مل رہا ہے زیر والے لفظ کے ساتھ۔ با یا زبر بئی، معروف آواز پڑھیں گے، آواز بالکل نہیں کھینچیں گے، یا ساکن جو ہے زبر والے لفظ کے ساتھ مل رہا ہے، حروف لین ہے۔ با پیش بو، آواز بالکل نہیں کھینچے گی۔ با الٹا پیش بو، آواز تھوڑی سی جو ہے کھینچ کے پڑھیں گے، الٹا پیش۔ اللہ کا فضل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ اسکرین پہ صاف صاف نظر آ رہا ہوگا آپ کو، تو الفاظ بھی آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ رہے ہوں گے۔ با الٹا پیش بو، الٹا پیش، آواز کو کھینچیں گے۔ با واو پیش بو، ٹھیک ہے، حروف مدہ اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ با واو زبر باؤ، حروف لین ہے۔ یہ سارے الفاظ اب تک ہم نے پڑھے تھے، سارے قاعدے اب تک، سارے اصول ہم نے اب تک پڑھے تھے، یہی ساری چیزیں دوبارہ آ گئی ہیں۔ دیکھیے دوسری لائن، دیکھیے اس دوسری لائن کے اندر کون سا لفظ کھینچے گا اور کون سا لفظ نہیں کھینچے گا، کس لفظ کو لمبا کریں گے اور کس لفظ کو لمبا نہیں کریں گے، یہ آپ مجھے بتائیں گے، اور یہ بھی آپ بتائیں گے کہ کس لفظ کو لمبا کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، اور اس لفظ کو لمبا نہیں کر رہے ہیں تو کیوں نہیں کر رہے ہیں، یہ آپ کو مجھے بتانا پڑے گا۔ جیم واو پہ جو، آپ بتائیں گے کیوں اور کیا ہے۔ جیم واو زبر جاؤ، باسی باروں میں یہاں جیم واو زبر جاؤ، واو کے اوپر جو ہے وہ جزم نہیں لگا ہوا تھا مس پرنٹنگ کی وجہ سے، تو آپ لگا لیجئے گا۔ جیم یا زیر جی، جیم کھڑی زیر جی، جیم یا زبر جئی، یہ 5 ورڈ ہیں۔ ان 5 ورڈز کو آپ دیکھ لیجئے، سمجھ لیجئے، اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھا لیجئے، اور ٹائپ کر کے آڈیو میں یا ویڈیو میں جس طریقے سے آپ چاہیں مجھے جواب ضرور بھیجیں، تاکہ ہمیں بھی لگے ہاں بھائی ہماری کلاسز کا جو ہے فائدہ ہو رہا ہے اور لوگ دلچسپی سے سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ اور آج کی ہماری اس کلاس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ کامیابی کے ساتھ خیر کے ساتھ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوتے ہیں، اگلی کلاس لے کر کے حاضر ہوں گے، اور اس سے آگے کا جو سبق وہ شروع کریں گے۔ یہ پورا پیج جو ہے وہ اگلی کلاس کے اوپر، یہ پورا پیج جو ہے اب تک جو ہے پچھلی کی جتنی کلاسز ہم نے پڑھی ہیں اس کے اوپر بیسڈ ہے۔ اب زبر زیر پیش، حروف مدہ، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، حروف لین، ان کو ملا کر باقاعدہ الفاظ بنیں گے، اور الفاظوں سے پھر آیتیں بنیں گی جو قرآن مجید کے اندر ہم پڑھتے ہیں۔ تو باقاعدہ اب اس کا سلسلہ جو ہے شروع ہو گیا ہے۔ میں نے کہا تھا نا فرسٹ ہاف ہمارا پورا ہو چکا، ابھی سیکنڈ ہاف ایک طرح سے نورانی قاعدے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے، کوشش کرتے رہیے، پریکٹس کرتے رہیے۔ ہماری یہ جو کلاس ہے اس کو صرف ایک مرتبہ نہ لیجیے، بلکہ اس کی باقاعدہ پریکٹس کیجیے، باقاعدہ پریکٹس کیجیے، انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔